اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 97 اور آیت نمبر 98۔ انشاءاللہ ہو سکے تو 99 بھی پڑھ لیں گے، دیکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ میں، اس میں، اس میں آیاتن نشانی ہے، بیناتن کھلی، مقام جگہ، ابراہیم مقام ابراہیم کی، اس میں کھلی نشانی ہے مقام ابراہیم میں، یعنی کعبہ شریف میں، مکہ معظمہ میں کعبہ شریف، خانہ کعبہ شریف، حرم شریف میں جو ہے مقام ابراہیم کی کھلی نشانی ہیں۔ وَمَن دخلہ اور جو کوئی داخل ہو جائے اس میں، کانا آمنن ہے وہ امن سے، وہ امن پائے، یعنی تھا امن، ہے امن، یعنی جو کوئی کعبہ شریف میں، مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے امن ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، اور لی کے لیے، اللہ کے لیے، علی پر، علی الناس لوگوں پر، اللہ کے لیے لوگوں پر حق ہے، حج کرے، حج البیت بیت اللہ کا حج کرے، کعبہ شریف کا حج کرے حرم میں جا کے۔ من استطاع جو کوئی استطاعت رکھے، الیہ طرف اس کے، سبیلا راستے کے، اس کے راستے کے طرف کعبہ کی جو ہے استطاعت رکھے تو اس پر حج فرض ہے۔ وَمَن کفر اور جو کوئی کفر کرے، منکر ہو جائے اس سے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ، غنی لاپرواہ ہے، عن العالمین جہان والوں سے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے باقاعدہ کعبہ شریف کی حرمت کے بارے میں، کعبہ شریف کے عظمت کے بارے میں، کہ اس میں نشانی ہے مقام ابراہیم کی۔ نشانی کیا ہے مقام ابراہیم میں؟ ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنا رہے تھے، کی تعمیر کر رہے تھے، تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، ساتھ اسماعیل علیہ السلام ان کو جو ہے اینٹیں وغیرہ جو ہے لا کر دیا کرتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بنایا کرتے تھے۔ تو جب خانہ کعبہ کی دیواریں اس کی ہائٹ سے، اس کے پہنچنے کی جگہ سے اوپر ہو گئی، یعنی اس کا ہاتھ پھر مزید نہیں وہ بنا سکتے تھے، ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا، تو اللہ نے ایک پتھر پر، جس پتھر پر وہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ پتھر اوپر ہو جاتا تھا خود بخود، اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے تو وہ اوپر ہو جاتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اینٹیں لگا لیتے تھے اوپر تک۔ اس نے خانہ کعبہ کی، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بنا دی اس پتھر پر کھڑے ہو کے۔ تو جس پتھر پر وہ کھڑے ہوتے تھے، جو قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اوپر نیچے ہو جاتا تھا، تو اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بن گئے تھے، جو کہ ابھی تک موجود ہے۔ وہ خانہ کعبہ کے ایک سائٹ پر جو ہے وہ ایک کور میں جو ہے محفوظ کر کے رکھا گیا ہے، اور اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور اس جگہ پر جب طواف کرتے ہیں تو 2 نفل بھی ادھر ادا کرتے ہیں، اسے مقام ابراہیم والے سائٹ پر جہاں پر مقام ابراہیم ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک کھلی نشانی ہے جو ابھی تک ادھر پڑی ہے،
پڑی ہوئی ہے اور لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو. وہ پتھر پڑا ہوا ہے ادھر کور میں کر کے محفوظ کر کے ادھر رکھا ہوا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ. تو یہ بھی نشانی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جائے، یعنی کعبہ شریف میں، حرم شریف میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے امن ہے. اور یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی تھی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. تو اس لیے ادھر کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا جو ہے وہ حرام ہے. اور جو کوئی اس طرح کرے، اگر آج کل ادھر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو یہ حرام ہے، وہ اپنے لیے دوزخ کی آگ بھڑکا رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، سے اور لوگوں پر حق ہے اللہ کا کہ وہ اس کعبہ کا، اس گھر کا حج کرے. اور جس کو استطاعت ہو راہ چلنے کی، ظاہر ہے دور دور اب تو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، ان سب پر فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ جو راستہ چلنے کا استطاعت رکھے، یعنی کوئی ظاہر ہے چلنے کے لیے بھی، کسی جگہ جانے کے لیے بھی روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے پیدل بھی جائے تب بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور چاہے وہ سواری میں کسی میں جائے تو تب بھی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے. آج کل تو بہت ہی زیادہ جس طرح جہازوں میں لوگ جاتے ہیں، تو وہ استطاعت اگر کوئی رکھ سکتا ہو تو اس کی بجائے وہ کوئی اور کام کریں اور حج نہ کریں تو سمجھو وہ کفر میں چلا گیا، اس نے اللہ کے فرمان سے کفر کیا، منکر ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوئی استطاعت رکھے اللہ کی راہ میں، اس کے راستے کے چلنے کے لیے، اس کے پاس کچھ ہو اتنا کہ جس پر وہ جا سکے، تو اس پر اللہ کے گھر کا حج جو ہے وہ فرض ہے زندگی میں ایک بار. اور جو کوئی منکر ہو جائے تو پس اللہ لاپرواہ ہے، چاہے وہ یہودی مرے، چاہے وہ نصرانی مرے، چاہے وہ کافر مرے، جو بھی کرے تو اللہ اس سے لاپرواہ ہے جہان والوں سے. قل، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، کہہ دو میرے پیارے نبی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب والو، اے یہودیوں، نصرانیوں، عیسائیوں، لما، کیوں، تکفرون، تم منکر ہوتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی آیتوں سے، بھی کا میننگ ہے سات آیتوں اللہ کی آیتوں سے کیوں منکر ہوتے ہو. لما، کیوں، تکفرون، تم منکر ہوتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، واللہ، اور اللہ، شہید، گواہ ہے یا دیکھتا ہے، وہ علی ما تعملون، اوپر تمہارے جو تم عمل کرتے ہو، اور اللہ گواہ ہے جو تم عمل کرتے ہو. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے پیارے نبی ان اہل کتاب والوں سے کہو، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے کہو کہ کیوں تم منکر ہوتے ہو اللہ کی آیتوں سے، حالانکہ ان سب کا تم لوگوں کو پتہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ جو عمل تم کرتے ہو وہ سب اللہ کو معلوم ہے. تم جان بوجھ کر جو ہے اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہو، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اللہ ہی کی آیتیں ہیں، تم تو گواہ ہو، تمہاری تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، تم تو کتاب پڑھ کے اس کا علم ہے تم لوگوں کو، تم لوگ تو عالم ہو کتاب کے. یہودی جو ہے وہ تورات کے اور عیسائی جو ہے انجیل کے، اور دونوں میں بشارت دی گئی ہے، اس کتاب کی بھی اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی. تو پھر تم لوگ تو گواہ ہو، تم تو دوسروں کو بتاؤ کہ یہ سچا پیغمبر ہے، ایمان لے آؤ، تم خود منکر ہوتے ہو. اب اگلی آیت میں ہے، دیکھیں، کل، کہہ دو میرے پیارے نبی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب والو، لما، کیوں، تصدون، تم روکتے ہو، ان سبیل اللہ، سبیل راستے سے، اللہ کے راستے سے، کیوں تم روکتے ہو اللہ کی راستے سے، اللہ کے راستے سے، من آمنا، جو کوئی ایمان لاتا ہے یا ایمان والوں کو، تبغونہا، تم تلاش کرتے ہو اس میں،
تبغون تم تلاش کرتے ہو، ہاں اس میں عوجن عیب، تم تلاش کرتے ہو اس میں عیب، وَأَنْتُمْ اور تم شہداء گواہ ہو، تم جانتے ہو، تم نے دیکھا ہے اپنی کتاب میں، وَمَا اللَّهُ اور اللہ اور ما نہیں اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم خود کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کی آیتوں سے، حالانکہ اللہ گواہ ہے، دیکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، کہ یعنی تم جان بوجھ کر منکر ہوتے ہو۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مزید ان سے کہہ دو کہ خود تم منکر ہوتے ہو، دوسروں کو بھی روکتے ہو اللہ کے راستے سے۔ جب کوئی ایمان لاتا ہے تو تم اس میں عیب نکالتے ہو، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ لوگوں کو کہتے تھے، آپس میں کہتے تھے کہ ہم صبح کو ایمان لے آئیں گے اور شام کو جو ہے چھوڑ دیں گے، اس طرح لوگوں کو کہیں گے کہ یہ سچا پیغمبر نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کے کام کرتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے، کہتے تھے ہمارا تجربہ بتا رہا ہے، ہمارا کتاب کے مطابق یہ وہ رسول نہیں ہے جس کی بشارت ہماری کتاب میں دی گئی ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی روک لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیوں ایسے کرتے ہو، حالانکہ تم جان بوجھ کر ایسے کرتے ہو، تم شہداء اور تمہیں معلوم ہے، تم دیکھتے ہو، تم گواہ ہو، پھر بھی تم کرتے ہو، اور اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے جو عمل تم کرتے ہو، سارا اللہ کے پاس ریکارڈ ہے۔ تمہارے کندھوں پر جو فرشتے کرامن کاتبین ہیں وہ لکھ رہے ہیں، وہ خبر بھی پہنچا رہے ہیں، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اگر ایسے عمل کرتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ دوزخ کے عذاب کے لیے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا پروردگار ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھابھیوں نندوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، یا اللہ وقت نزاع کی سختی آسان فرما، یا پروردگار، یا رب العالمین ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری پریشانیاں، ہمارے تکالیف اور بیماریاں ختم کر دے، آمین ثم آمین۔